اس ایسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ اس چیز کو بھی ڈیلیور کر کے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہاں پر آیا، باہر جو سیوریج کے صورتحال تھی وہ بڑی گمبھیر تھی، بڑی خراب تھی۔ ایکس سی این کو فوری طور پر یہاں پر بلوایا گیا۔ میں تو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایکس سی این نے اپنی ایکسپلینیشن دی مجھے کہ میرا آج سے کوئی 4 دن قبل یہاں ٹرانسفر ہوا ہے اور میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس نے مزید 5 دن مجھ سے مانگے ہیں کہ میں اس کا جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کروں گا اور اس کے بعد اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ تو میں نے 5 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ 5 دن کے اندر اندر مجھے یہ مسئلہ چاہیے، اور میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی، جو افسر ہوگا جس کی کوتاہی ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی قیادت کو، لیڈران کو برا بھلا کہا جائے، تنقید کیا جائے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے، جو اس عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ اپنا کام نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک جو آسان حل ہمارے شہر میں بن گیا ہے نا، کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر ڈالتا ہے، دوسرا ادارہ تیسرے ادارے کے اوپر ڈالتا ہے، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر ڈالتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم سب کو اپنے اپنے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو مجھے پتہ تھا یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے، اسی لیے میں نے خود پہلے ہی یہ واضح کر دیا کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر۔ اگر کوئی شخص خود کہتا ہے کہ ہاں اس مسئلے کو میں حل کر کے دوں گا، ٹرانسفر پوسٹنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر افسر خود کہتا ہے، اہلکار خود کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس بات کا ادراک ہے، یہ کمی کوتاہی ہے، میں اس کو ایڈریس کر کے دے رہا ہوں، اور وہ کچھ ٹائم مانگتا ہے، تو بحیثیت لیڈر کے، بحیثیت سربراہ کے، میری ذمہ داری ہے میں ان کو بھی یہ اسپیس دوں۔ تو یہ 5 دن کا میں نے وقت دیا، اور انشاءاللہ 5 دن کے بعد میں خود یہاں پر آؤں گا، دیکھوں گا، اگر مسئلہ حل ہو گیا تو شاباش دیں گے، اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر جو قانونی کارروائی ان کے خلاف چلتی ہے، جو کہ سسپینشن سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، وہ تمام چیزیں ہماری جانب سے کی جائیں گی۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد آج ایک بار پھر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ شہر کام کا طلبگار ہے، شہر کو کام چاہیے، اور شہر کام کا حق ہے، کام شہر کا حق ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے جو ہمارا کردار ہے کام کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، وہ کام ہم کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ کوئی شہری یہ نہیں چاہتا کہ ادارے آ کے اس کو یہ کہیں کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے، کوئی شہری یہ نہیں چاہتا کہ ادارے آ کے اس کو بتائیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ شہری ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں روز اگر نکلتا ہوں، آپ کو کبھی مدعو کرتا ہوں کسی جگہ پہ، تو ہمیشہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس کے لیے، تنقیدی پریس کانفرنس کے لیے نہیں کرتا، کوئی تعمیری پریس کانفرنس کے لیے کرتا ہوں، اس کے لیے کرتا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم وسائل کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں اور کام کیسے کر کے دے رہے ہیں۔ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس سال کے شروع میں کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی انشاءاللہ 46 ارب روپے کراچی شہر میں خرچ کرے گی۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کراچی شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کل مزید 26 سڑکوں کا اپروول ہم کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ 26 سڑکیں جو ہیں کراچی کے 7 اضلاع میں ہیں، اور تقریباً کوئی 5.5 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے ان 26 سڑکوں کی اثر نو تعمیر کرنے میں، تاکہ لوگوں کو ان کی آمد و رفت میں آسانی ہو سکے۔ یہ وہ سڑکیں ہیں جو کہ متبادل کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہوں گا آپ کو، جو لوگ اس وقت یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے تکلیف میں ہیں، ان کے لیے صہبا اختر روڈ جو کہ 13D سے وسیم باغ سے گزرتے ہوئے گلشن چورنگی کی طرف جاتی ہے، وہ متبادل ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کا بھی برا حال تھا۔ جو لوگ وہاں براجمان ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ ہم اپنی حکومت کے سامنے گئے، اپنے وزیر بلدیات، وزیر اعلیٰ کے سامنے گئے، اس کو منظور کرایا۔ ابھی اس کی انشاءاللہ
PDWP ہو رہی ہے اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ 15 سے 16 روز میں اس کا جو تکنیکی مرحلہ ہے اس کو مکمل کر کے اس مہینے کے آخر تک یہ ارلی مارچ میں انشاءاللہ کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو لوگ اولڈ سٹی ایریا میں رہتے ہیں, ایم اے جناح روڈ پہ اگر رش ہوتا ہے, چندری گڑھ روڈ پر رش ہوتا ہے, تو ایک متبادل ہے لوگوں کے لیے مرزا آدم خان روڈ, جو کہ لیاری کے پیچھے سے گارڈن کی طرف جاتی ہے اور پھر لیاری ایکسپریس پہ آپ چلے جاتے ہیں. اس کا برا حال ہے, دھوبی گھاٹ کے نام سے وہ سڑک جانی جاتی ہے, اس سڑک کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے. تو اس طرح شہر کی 26 بڑی آرٹریز ہیں جس کو ہم نے اس میں ٹیک اپ کیا ہے اور انشاءاللہ 5.5 ارب روپے اپرووڈ ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا.